اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ولادت باسعادت جناب زینب کبریٰ ایک روایت کے اعتبار سے 5 جمادی الاول ولادت کی تاریخ ہے، اور ایک روایت کے اعتبار سے 1 شعبان کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ ولادت بتائی گئی ہے۔ جناب زینب کا کردار اگر دیکھا جائے تو وہ کردار ہے جس کی مثال جلدی نہیں ملتی، اور یاد رہے اسی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، اسی کو خدا نے ہمیشہ سراہا ہے جس کا رابطہ ولایت سے رہا ہو۔ ایسی عورتیں تو بہت سی گزری، ہر زمانے میں عورتیں رہیں، مگر جب آپ تاریخ پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا صرف انہی عورتوں کا تذکرہ شان و شوکت سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے ولی خدا کا ساتھ دیا۔ جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ حد سے زیادہ، اور فضائل و کمالات ان کے جو ذکر کیے جاتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ولی خدا یعنی مولائے کائنات کی پشت پناہی کر رہی تھیں۔ اور دوسری اگر دیکھا جائے تو جناب زینب کا بھی جو کردار نمایاں نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ جناب زینب اپنے بھائی امام حسین یعنی ولی خدا کی اطاعت کر رہی تھیں، ورنہ ایک عام عورت کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ اس سے اس کا بھائی یہ کہے کہ میں تو قتل ہو رہا ہوں، میں شہید ہونے جا رہا ہوں، مگر میرے بعد تمہاری چادر چھین لی جائے گی۔ یہ بات صرف اور صرف ولایت کی تھی، اللہ سے اس رشتے کی مضبوطی کا معاملہ تھا، جس کو جناب زینب نے گھبرانے کے بجائے یہ فرمایا بھیا جتنی ذمہ داری آپ کو ملی تھی وہ آپ نے انجام دی، اب آگے کی ذمہ داری کو میں نبھاؤں گی۔ تو جناب زینب کا بھی کردار کربلا میں بہت نمایاں ہے، اسی لیے بہت آسان نہیں ہے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر جناب زینب کا دربار شام میں یزید کو للکارتا ہوا ہے جناب زینب کا خطبہ، اور اس میں وہ فرماتی ہیں فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ اور جناب زینب کی اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو سمجھنا چاہیے جس میں خدا نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پروردگارہ یہ قرآن کو مٹانے کی ہر زمانے میں کوشش کی جاتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، قرآن کو توہین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، قرآن پر الزامات اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن آج تک بچا کیوں ہے؟ اس کے بچے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بچے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے خود ذمہ داری لی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کتاب کو، اس قرآن کو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خدا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لیا ہے۔ اب آپ اس آیت سے اور جناب زینب کے اس خطبے کی حصے سے اندازہ لگائیے جب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالم کو للکارتے ہوئے جناب زینب نے کیا کہا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا تھا فواللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تو کچھ بھی کر لے، ہمارے بھائی کو تو نے مار دیا، ہمارے گھر بار کو تو نے اجاڑ دیا، مگر یاد رہے اللہ کی قسم ہمارے ذکر کو تو مٹا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے قرآن ذکر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اسی طرح ذکر اہل بیت بھی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچائے، اور یہی وجہ ہے یزید مٹ گیا، مگر ذکر اہل بیت کل بھی باقی تھا اور آج بھی باقی ہے، اور آج کے زمانے کے لیے بھی پیغام ہے کہ زینب کے چاہنے والے، جناب زینب کے ماننے والے جو جناب زینب کی سیرت پہ عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو گزاریں گے، ظاہری طور پر دنیا انہیں مار کر سمجھے گی وہ ختم ہو گئے،
لیکن اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اہل بیت کے ذکر کو خدا مٹنے نہیں دے گا، تو اہل بیت کے ذکر کو بچانے والے کو بھی خدا مٹنے نہیں دے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے، خدایا آج کی اس بابرکت شب میں ہمیں بھی ذکر اہل بیت سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ذکر اہل بیت کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری جو ہمیں ملی ہے وہ صحیح طرح سے ہم دنیا تک پہنچا سکیں، اور جب ذکر اہل بیت دنیا تک پہنچے تو جو بھی ظالم ہے خدایا ان کا صفایا ہو جائے، جو مظلوم ہیں ان کو اپنی مدد کے ذریعے خدایا ان کو کامیابی عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔